نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج القرآن میں آپ سب کو اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین، اور ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور اگر کوئی امام شافعی کو مانتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی امام مالک کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ اور جدید نقطہ نظر سے اگر کوئی سنی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ علماء کرام کا یہ فرض ہے اور ہم سب کا بھی یہ فرض ہے کہ کسی کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر نہ مشرک کہیں نہ کافر، کیونکہ جو کسی کو مشرک یا کافر کہے گا، اگر وہ مشرک اور کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر یا مشرک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان اگر آباد ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی علاقے میں ہیں، تو ان سب کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک ملت بن جائیں، ایک قوم بن جائیں، کیونکہ اتحاد میں ہی طاقت ہے، اتحاد میں ہی قوت ہے۔ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوت ختم ہو جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، اور انسان اور مسلمان بکھر جائیں گے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ ہے اللہ کی رسی۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کی رسی کی تشریح و توضیح نہیں کی گئی، اور یہ مستند اصول ہے کہ اگر قرآن پاک میں کسی آیت کی یا کسی لفظ کی تشریح و توضیح نہ کی گئی ہو تو پھر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور رسول پاک کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ مسلم شریف کی صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6228 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، جس نے قرآن پاک کو تھامے رکھا وہ ہدایت پا گیا، اور جو قرآن پاک کو تھامے نہ رکھے گا وہ گمراہی کی طرف چلا گیا، اور دوسری میری اہل بیت کی محبت، میری قرابت کی محبت۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس آیہ کریمہ پر غور کیجئے اور اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 23 میں قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حُسْنَةً اللَّهُ فِي حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ یہ ایک نیکی ہے، جو یہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ نہ صرف قیامت والے دن اسے بخش دے گا، بلکہ قیامت والے دن اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے محبوب نبی کی قرابت سے محبت کی۔ میرے دوستو، آج پہلی محرم ہے، آج پہلی محرم ہے۔ معراج القرآن کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23 پر عمل کیجئے۔
اہل بیت سے محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، وما علینا الا البلاغ۔